کہانیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ وہ جو سطح پر رہتی ہیں، شہزادوں اور شہزادیوں کی، دیوی اور دیوتاؤں کی کہانیاں، خوشیوں اور جشنوں کی کہانیاں، اور پھر کچھ ایسی کہانیاں بھی ہیں جو گوشت اور ہڈی کو کاٹ کر انسان کی روح تک جا پہنچتی ہیں، خواہش کی پیاس میں جلتے دلوں کی، غرور اور تمنا کے عذاب کی کہانیاں۔ ہانس کرسچن ایڈرسن کی کہانی سرخ جوتے یعنی ریڈ شوز محبت کی نہیں بلکہ خواہش کی کہانی ہے، خوبصورتی کی نہیں بلکہ غرور کی قیمت کی کہانی ہے، اور شاید اس ابدی جنگ کی کہانی ہے جو انسان کی روح اور اس کی خواہشوں کے درمیان لڑی جاتی ہے۔ کرن ایک غریب اور یتیم لڑکی تھی، تنہا، غربت میں لپٹی، چیتھڑے پہنے ہوئے، معمولی شکل و صورت والی، مگر دل میں ایک خواب، حسن کا خواب، رنگوں کا خواب، خود کے حسین دکھنے کا خواب لیے ہوئے۔ ایک دن اسے کسی نے ترس کھا کر سرخ جوتے دے دیے، نہ ریشم، نہ مخمل، نہ کسی شہزادی کے نازک نالین، بس وہ جوتے اتنے سرخ تھے کہ گویا آگ بھڑکتی ہو، اور وہ ان جوتوں پر دل ہار بیٹھی۔ یہ اس کے لیے صرف جوتے نہ تھے، یہ اس کی پرواز تھے۔ وہ اتنی خوش تھی کہ جیسے اعلان کر رہی ہو کہ میں ہوں، مجھے دیکھو، میں کتنی خوبصورت ہوں۔ مگر خواہش ایک بھوکا دیوتا ہے، ایک بار اس دیوتا کے آگے جھک جاؤ تو یہ بار بار قربانی مانگتا ہے۔ کرن کو ایک دولت مند بڑھیا نے گود لے لیا۔ وہ بڑھیا چاہتی تھی کہ یہ لڑکی عاجزی اور پاکیزگی میں جیے، ایک صاف دل کے ساتھ رہے، مگر وہ جوتے، وہ سرخ جوتے۔ ایک دن جب چرچ میں تصدیق یعنی کنفرمیشن کا دن آیا، جب سب لوگ، سب بچے خدا کے حضور جھکنے کے عہد کر رہے تھے، کرن وہ سرخ جوتے پہن آئی، نہایت سرخ اور چمکتے ہوئے۔ وہ خدا کے سامنے، مگر خدا سے منہ موڑ کر تھی۔ چرچ کی خاموشی میں جہاں سب نظریں آسمان کی طرف تھیں، کرن کی نظریں اپنے قدموں پر جھکیں۔ خدا نہیں بلکہ سرخ جوتے اس کے معبود بن گئے تھے۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ جب ہم سچائی کے بجائے حسن کو پوجتے ہیں، جب آسمان ہمیں بلاتا ہے اور ہم مٹی کو دیکھنے لگتے ہیں، تو سزا ٹلتی نہیں۔ قہر جلد ہی نازل ہوا، سرخ جوتوں نے جادوئی طریقے سے ناچنا شروع کر دیا، ایسے ناچنے لگے کہ رکتے نہیں تھے۔ وہ بیٹھنا چاہتی مگر پاؤں ناچنے لگتے، وہ سونا چاہتی مگر ٹانگیں رقص پر مجبور رہتی۔ کھیت ہو، سڑکیں ہوں، دن ہو یا رات، وہ بس ناچتی رہی، ناچتی رہی۔ دنیا خوف سے دیکھتی رہی اور وہ بس بے بسی سے ناچتی رہی۔ اس کا جسم اس کا نہ رہا تھا، خواہش نے اسے زنجیر کر دیا تھا، اور یہی خواہش کا دستور ہے۔
خواہش انسان سے آزادی کا وعدہ کرتی ہے مگر اسے غلام بنا چھوڑتی ہے۔ یہ خوشی کا خواب دکھاتی ہے مگر بے قراری اور اذیت میں قید کر ڈالتی ہے۔ کرن ناچ ناچ کر تھک گئی، زخمی، نڈھال، آنسو میں ڈوبی ہوئی، مگر پھر بھی ناچتی رہی۔ آخر اس نے جلتے دل سے جلاد سے استدعا کی، یعنی جلاد کو پکارا اور اس کی منت سماجت کی کہ برائے کرم پلیز انہیں کاٹ دو، یہ میرے پاؤں، یہ مجھے جینے نہیں دیں گے، انہیں کاٹ دو۔ اور پھر کلہاڑا چلا، پاؤں کٹ گئے، اور سرخ جوتے ان پاؤں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ناچتے چلے گئے اور پھر کہیں غائب ہو گئے۔ اس کا بدن تو آزاد ہوا مگر روح پر داغ رہ گیا۔ یہ محض ایک افسانوی قصہ نہیں، یہ مکاشفہ ہے، یہ اس انسان کا نوحہ ہے جس نے دنیا کی چمک کو خدا سے بڑھ کر چاہا اور پھر جانا کہ یہ چمک جلا دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے۔ ٹوٹے دل کے ساتھ کرن واپس چرچ میں آئی۔ اب نہ اس کے دل میں وہ تمنا تھی، نہ وہ خواہش، بس خالی دل تھا۔ اب نہ سرخ جوتے تھے، نہ غرور تھا، نہ کوئی خواہش۔ وہ خاموشی سے بیٹھی اور خدا کی رحمت کے سوا کچھ نہ مانگا۔ اور اس افسانوی کہانی میں آگے رائٹر لکھتی ہیں کہ جب اس کا دل خالی ہو گیا، بالکل پاکیزہ ہو گیا، جب اس نے خود کو بھلا دیا، تب اس کی روح اوپر اٹھا لی گئی، وہ مر گئی۔ وہ مر گئی مگر مرنے میں جو اس نے سکون پایا وہ بے مثال تھا۔ اب کوئی رقص نہ تھا، صرف سکون اور فضل خدا۔ سرخ جوتے یعنی ریڈ شوز اگرچہ ایک افسانوی کہانی ہے مگر یہ ہمیں چونکاتی ہے، انسان کے احساس کو زخمی کرتی ہے، لیکن اسی زخم میں ہی ایک آئینہ ہے۔ یہ جوتے صرف چمڑے اور دھاگے کے نہیں تھے بلکہ یہ ہماری خواہشات ہیں، ہمارے جنون، ہماری لتیں، ہمارے لالچ ہیں جن کے ہم شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ روشن اسکرینیں ہیں جو ہمیں قید رکھتی ہیں، وہ خواہشات جو ہمیں راتوں کو جگائے رکھتی ہیں، اور وہ آوازیں جو ہمیں کہتی ہیں مزید مزید مزید۔ اور یہ سب ہمارے ریڈ شوز ہیں، ہمارے سرخ جوتے ہیں، اور ہم کرن ہیں۔ ہم بھی ناچتے رہتے ہیں، کبھی خوشی سے، کبھی مجبوری سے، کبھی خواہش کے غلام بن کر، اس خواہش کے سروں پر جنہیں ہم روک نہیں پاتے۔ اور ہر قدم ہم سے پوچھا جاتا ہے کیا ہم ان جوتوں کو کاٹ پھینکیں یا انہیں ہمیں ہلاکت تک کھینچنے دیں گے۔ اینڈرسن نے انجام میں فضل خدا لکھا ہے، یعنی وہ فضل تب آتا ہے جب ہمارے دل پاکیزہ ہو جاتے ہیں اور ہم ہار مان لیتے ہیں، جب ہم سرخ جوتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سکون حاصل کرنے میں نہیں بلکہ برائی کو چھوڑ دینے میں، بری لت کو چھوڑ دینے میں، سرخ جوتوں کو چھوڑ دینے میں۔ جب ہم سرخ جوتوں کی کہانی سنتے ہیں
جو کہ صرف ایک غریب لڑکی کا افسانوی قصہ نہیں، بلکہ یہ ایک تمثیل ہے، ایک انتباہ ہے۔ یہ کہانی ہمارے اپنے بھٹکے ہوئے دل کی عکاسی ہے، اور شاید جب ہم اپنی زندگی کی راہوں پر چل رہے ہیں تو ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، ہم اب بھی کون سے سرخ جوتے پہنے ہوئے ہیں؟ اور کیا ہم کبھی ننگے پاؤں خدا کے فضل کی طرف چلنا سیکھیں گے؟